बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का जो हालिया दिनों में बयान हुआ है उसका आधा हिस्सा तकरीबन मैंने देखा है। एक तवील बयान है, उसमें से 10-11 मिनट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप सुने, फिर उस पर तबसरा करते हैं। और मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने जो तनकीद की है मौलाना तारिक जमील साहब पर, वो भी आपको सुनवाता हूँ और उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए ये पहले सुने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, फिर उसके बाद मौलाना मंजूर मेंगल साहब की बात की तरफ आते हैं। तो आइए ये सुने ज़रा। और मेरे नबी मस्जिद नबी में और कहते हैं झंडा जैद ने उठाया, 700 मील का फासला है। मैं मूता गया हूँ, पूरा मैदान देखा है जंग, मैं तो तारीख का कीड़ा हूँ। आगे बढ़ा, किताल किया, कत्ल हुआ, जन्नत में चला। फिर झंडा जाफर ने उठाया, आपके चचाजाद भाई, झंडा जाफर ने उसका हाथ काट दिया। उसने झंडा दूसरे हाथ में लिया, उसका वो हाथ काट दिया, उसने सीने से लगा लिया, उसको 2 टुकड़े कर दिया और वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक हदीस जोड़ूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जाफर को बाजुओं के कटने के बदले में 2 पर अता फरमाए ने, जन्नत में उड़ता करता है। जब आपने लश्कर रवाना किया था तो फरमाया था जैद अमीर है, शहीद हो जाए जाफर, शहीद हो जाए अब्दुल्ला, शहीद हो जाए फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा ए तरायम तो शहादत मुबारक हो, क्योंकि नबी का कौल मफरूज़ा नहीं होता है, हकीकत होता। अब्दुल्ला बिन रवाहा एक कोने में 3 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाया। तुम एयर कंडीशनों में बैठ के पढ़ो और वो सीनों पे तीर खा के ईमान सीखें बराबर उसे। तुम ठंडी ठंडी मस्त हवा में सोए मीठी नींद, तुम ठंडी ठंडी मस्त हवा में सोए मीठी नींद। एडा थोड़ा भी नहीं आख्या। हम मछली बनकर सैर को निकले, देखा जब तूफानों को। ये सहाबत अपनों तो नहीं फटका, हम तो सारे 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। तो 3 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाए, गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिया, आधा काटा के आवाज आई, अब्दुल्ला जाफर शहीद हो गए। नहीं खाए, ऐसे फेंक। मुड़े मैदान जंग की तरफ। पहले 2 सहाबा फकीर थे, ये बड़े मालदार थे, 4 बीमियां थी, गुलाम थे, बागात थे। वो सामने आ गए, ऐसे झटका दिया। अब्दुल्ला किसका शौक है? बीवियों का, सबको 3 तलाक, गुलामों का सब आजाद, बागात का सब का। ऐन अल मफर, किधर जाओ? बड़े बुलंद पाया शायर फिल बदी का, अक़सम तो या नफ्स लतन से लिन्न कारिहतन औलतुताबिन्ना इन अजलबन नास वशद्दु रन्ना माली अरा की तकरहीन अल जन्ना क़द तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फी शन्ना। कसम है ए नफ्स तुझे उतरना होगा, तू चाहे या न चाहे। कुफर टूट के तुम्हारे ऊपर कान गिरा है और तू जन्नत से रूगर्दानी कर रहा है और जन्नत से घबरा रहा है।
بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، یا نفس الا تقتلی تموتی، هذا حمام الموت قد سلیتی، ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها خرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ دخل الجنہ، عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لیا، پھر فرمایا وہ دخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا اور پیچھے رہ جاتا ہوں، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں، کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو خالد کو دو خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور کا تو ہی پکڑ تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیے۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب
اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا تو جی آپ لنفتنہم نے فیہ۔ ان کی بات سنی اور زبردست بیان کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کی طرف، ان کی بات سن لیتے ہیں کہ وہ ان پر کیوں تنقید کر رہے ہیں۔ تو آئیے وہ بھی سنیں ذرا۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام اذا مدح الفاسق غضب الرب۔ جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی۔ یہ اخبار جنگ نہیں، حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب، سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، $1 مت ڈالر وما ادراک مت ڈالر۔ تو جی آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور جو حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے دین کے لیے ان کی بڑی خدمت ہے۔ ابھی میں جب ان کا یہ بیان سن رہا تھا تو مجھے بھی رونا آ گیا تھا، اور ان کی بات میں ایک تاثیر ہے۔ تو یہ سب کو مقبول تھا، لیکن کچھ باتیں انہوں نے کی ہے، جیسے یہ کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہوا اور لوگ جو ہے تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ کام اگر یہ نہ کرتا تو یہ پھر بھی اسی طرح مقبول ہوتا، اور اگر یہ ان باتوں سے الگ ہو جائے، یعنی یہ باتیں چھوڑ دے اور صرف تبلیغ سے کام رکھے، تو انشاءاللہ ان کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی اور لوگ ان کو سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اور ان کی بات میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔